بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مغل حکومت میں سب سے طاقتور ملکہ کی بات کی جائے تو ایک نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور وہ ہے ملکہ نور جہان۔ لیکن ایک ریگستان میں اپنی موت کا انتظار کرتی ہوئی ایک لڑکی سے دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بننے کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ نور جہاں کے والد ریاست الدین شہنشاہ ایران کے ایک درباری تھے اور اس کے دادا خواجہ محمد شریف ہرات کے وہ مشہور گورنر تھے کہ جنہوں نے مغل شہنشاہ کے ہمایوں کو اس وقت پناہ اور امداد مہیا کی تھی جب وہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بے سر و سامانی کے عالم میں جنگلوں اور ویرانیوں میں بھٹک گیا تھا۔ نور جہاں کے دادا خواجہ محمد شریف نے مغل بادشاہ ہمایوں کو دربار ایران تک رسائی فراہم کی، جہاں صفیفی شہنشاہ کی مدد سے ہمایوں ایک مرتبہ پھر بڑی فوج جمع کرنے اور شیر شاہ سوری کے جانشینوں سے اپنی سلطنت واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ خواجہ محمد شریف کی وجہ سے مغلوں کے اچھے دن واپس لوٹ آئے، لیکن خواجہ محمد شریف کی وفات کے بعد دربار ایران میں ان کی اولاد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ درباری مخالفین نے بادشاہ کو ان کے بیٹے مرزا غیاث الدین کے خلاف ورگلا کر نہ صرف ان کی جائیداد اور عہدے ضبط کروا دی بلکہ انہیں ایران سے جلا وطن کروا دیا اور غیاث الدین اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ شاید مغل حکومت اپنوں کو پہچان کر ان کی مشکلات حل کر سکیں، لیکن یہ سفر بھی اس خاندان کے لیے ایک مشکل وقت ثابت ہوا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا، نہ کھانے کو روٹی میسر ہوئی اور نہ ہی پینے کو پانی، اور اسی موقع پر قندھار سے قریب کے قریب ایک ریگستان میں ریاست الدین کی بیوی نے ایک انتہائی خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ یہ خاندان خود بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار تھا اور ایک بچی کی غذا کہاں سے فراہم کرتا، لہٰذا یہ بچی کو اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، مگر قدرت کو ایسا منظور نہ تھا، اس لیے کچھ دیر کے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ جب اس قافلے میں شامل ایک دولت مند سوداگر نے انتہائی خوبصورت بچی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس نے بچی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آگے چل کر اس بچی کا خاندان یعنی مرزا غیاث الدین اور ان کی بیگمات بھی اس سوداگر کو مل گئیں۔ یہ سوداگر جس کا نام مسعود تھا، اس نے تمام خاندان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور مرزا غیاث الدین کو مغل شہنشاہ اکبر کے دربار میں پیش کر لیا۔ شہنشاہ اکبر کو جب اس خاندان کے اپنے والد پر کیے گئے احسانات کا علم ہوا تو انہوں نے مرزا غیاث الدین شاہی ملازمت اختیار کی۔ یوں صحرا میں پیدا ہونے والی یہ بچی اس خاندان کے لیے انتہائی مبارک شامل ہوئی اور انہوں نے اس کا نام مہر النساء رکھا۔ مہر النساء کو شاہی گھرانوں کی خواتین کی مانند اعلیٰ تعلیم، گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی تربیت دی گئی۔ دوستو کہتے ہیں مغل شہزادہ جہانگیر صرف 13-14 برس کی عمر میں مہر النساء کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا اور وہ شہنشاہ اکبر کے باعث اس سے شادی نہ کر سکا، جبکہ مہر النساء ایک ایرانی نوجوان سے شادی ہو گئی۔ ایک انتہائی بہادر نوجوان تھا جس نے ایک مرتبہ بادشاہ اکبر کے حکم پر ایک شیر بھی مار گرایا تھا اور اس لیے بادشاہ نے اسے شیر کا خطاب دیا تھا۔ اس لیے بادشاہ اکبر نے نوجوان کو بنگال میں ایک جاگیر عطا کی اور یوں یہ دونوں درباری سازشوں سے دور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، ان دونوں کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی شادی 11 سال کے بعد 1615 عیسوی میں جب اکبر العظیم فوت ہوا اور جہانگیر اپنے تخت ہندوستان سے جلوہ افروز ہوا تو اس نے دربار اپنی محبت کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جہانگیر نے مہر النساء کے شوہر کے پاس اپنے قاصد بھیج کر اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی مہر النساء کو طلاق دے اور اپنے بادشاہ کے پاس بھجوا دے، لیکن اس بات پر راضی نہ ہوا اور الٹا اس نے غصے میں آ کر بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو قتل کر دیا۔ ان تمام حالات کے نتیجے میں جہانگیر کے سپاہیوں نے شیر اول کو بھی قتل کر دیا اور مہر النساء کو بادشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جہانگیر نے مہر النساء سے شادی کر لی اور اسے ملکہ نور جہاں کے خطاب سے نوازا۔ جلد ہی یہ بادشاہ کے ایک زرک سیاستدان اور جہانگیر کی پسندیدہ بیوی کے طور پر سامنے آئی۔ اس لیے ایک شریک سلطان کی مانند ایک مغل سلطنت پر حکومت کی تقریباً سبھی مورخین کے مطابق مغل بادشاہ جہانگیر ایک شراب نوش اور افین کا
आदि था जो हर वक्त नशे में धुत रहता था। ऐसे में सल्तनत की तमाम स्याह सफेद मालिकन नूर जहां की भई थी। यहाँ तक के सन 1617 ईस्वी के दौरान सल्तनत मुगलिया में जहांगीर के साथ साथ नूर जहान के नाम के सिक्के भी जारी हो गए। कोई शाही फरमान जारी करना हो, किसी सरकारी इमारत का नक्शा तैयार करना हो या खारजा पॉलिसी तरतीब देनी हो, इन तमाम मामलात में नूर जहां की मर्जी का शामिल होना जरूरी होता था। मलकाए नूर जहां ने एक मर्तबा मुगल फौज की क़यादत भी की थी जब शहनशाह जहांगीर के सिपा सलार महावत खान की बगावत के बाद कैद कर लिया गया था। इसलिए मलकाए बादशाह और इसकी मुमलकत को संगीन बहरान से निकालने में भी कामयाब रही। नूरजहां की वफात 68 साल की उम्र में सन 1645 ईस्वी के दौरान हुई। मलकाए नूरजहान का मकबरा पाकिस्तान के शहर लाहौर में आज भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, एक अजीब और हैरान कुन बात ये है कि इस मकबरे में मलकाए नूरजहान की लाश मौजूद नहीं, तो इसे जंगली बेड़ियों और कुत्तों की ग़िज़ा बनाया गया था। कुछ यूं हुआ था कि मुगलों के आने के बाद अदवार में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने मुगलों से बेहद नफरत और नूरजहां और इसकी बेटी लाडली बेगम की कब्र खुदवाकर इसमें ताबूत निकलवा लिए। रंजीत सिंह के हुक्म पर इन ताबूतों को मज़ार के दरबार पर लटकाया गया। बाद अज़ां इन ताबूतों में से मलका की लाश निकाल ली गई, जिसमें सिर्फ बोसीदा हड्डियां बाकी रह गई थीं। महाराजा रंजीत सिंह अपनी नफरत में इस कदर आगे बढ़ गया था कि इसने मैयत के हुर्मत का ख्याल तक न किया और इसे दोबारा ताबूत में रख कर दफनाने की बजाय इसे कुत्तों के आगे फेंक दिया। वो कीमती कपड़ा जिसमें दो जहान का ताबूत लिपटा हुआ था, इसे बादशाह के लिए तोशा खाने में रखवा दिया, जो इसकी मौत के बाद मिला। 1912 ईस्वी में दिल्ली के एक हकीम खान ने इसे मज़ार के बकायात जमा करके नूरजहां का मकबरा दोबारा तमीर करवाया। हकीम साहिब की कोशिशों से मज़ार का कुतबा दस्तयाब हो गया था, मगर नूरजहां की हड्डियां कैसे मिल सकती थीं? लिहाजा अब हिंदुस्तान में इस मलकाए नूरजहां की कब्र का एक निशान ही बाकी रह गया है, जो यादे रफ़गा पर मातम करता नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।